ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے دین اسلام کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم شیطان کی پیروی مت کرو، تم شیطان کی اتباع نہ کرو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ، اس لیے کہ شیطان یہ ہم کو فحش اور منکرات کا حکم دیتا ہے۔ محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کی پیدائش کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو بھی مقرر کر دیا ہے۔ یہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ شیطان انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ شیطان انسان کو برائیاں اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بسا اوقات اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول کر کے شیطان کی اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ برائیاں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، جن کو ہم معمولی سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، حالانکہ ان برائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان میں سے چند اہم برائیوں کا اور ان کے انجام کو میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی ہے سود کھانا۔ سود کسے کہتے ہیں؟ بغیر کسی محنت کے اصل مال سے بڑھ کر کے جو مال حاصل ہوتا ہے، اصل روپیے پیسوں سے بڑھ کر کے جو روپیہ پیسہ حاصل ہوتا ہے، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھتے ہیں، 1 سال گزر جانے کے بعد 1 لاکھ روپے کے ساتھ 5,000 یا 10,000 روپے جو زائد ہم کو حاصل ہوتا ہے، جس کے پیچھے انسان کی نہ محنت لگی ہے نہ وقت صرف ہوا ہے، یہ زائد روپیہ جو حاصل ہو رہا ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے سود کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تجارت اور کاروبار کو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے سلسلے میں گواہی دینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود کے سلسلے میں چلنے پھرنے والے پر، ان تمام لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ جس انسان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہو وہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے کا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانا، سود کا معمولی 1 روپیہ کھانا گویا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زناکاری کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زناکاری کرنے پر جو گناہ ملتا ہے وہی گناہ سود کے 1 درہم کھانے پر ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ سود کے 70 پر 3 درجات ہیں، 70 پر 3 درجات میں سب سے ادنا اور سب سے معمولی درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی سگی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لے، اپنے نکاح میں لے لے۔ کیا کوئی انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ کیا اپنی سگی ماں کو اپنی زوجیت میں رکھ کر کے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جس طرح سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو اسی طرح سود کھانا بھی حرام ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کیا اے لوگو تم 7 ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوتے ہیں۔ ان 7 ہلاک و برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز سود بھی ہے۔ سود کے کھانے کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بہت سارے لوگوں کی زندگی کا گزارا اسی سود پر ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم سود کو معمولی سمجھتے ہیں، سود معمولی نہیں ہے۔ سود کے کھانے کی وجہ سے جہاں انسان کی دنیا برباد ہوتی ہے آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال طریقے سے کمائے، چاہے 1 روپیہ ہی کمائے لیکن حلال طریقے سے کمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت کے دروازوں کو کھولے گا۔ لیکن اگر انسان لاکھوں روپے کمائے گا سود کے ذریعے سے، وڈی کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے اگر لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرے گا تو اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو لہذا جو لوگ سود کھاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے دربار میں توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے توبہ کرنا چاہیے اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب تک میں دنیا میں رہوں گا تب تک میں آئندہ سے سود کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو لہذا سود یہ معاشرے کی برائیوں میں سے سب سے اہم برائی ہے جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے دوسری برائی ہے شراب پینا۔ شراب کس کو کہتے ہیں؟ ہر نشے والی چیز کا نام شراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشے والی چیز کا نام شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ شراب بدبودار چیز ہے، شراب گندی چیز ہے، شراب ناپاک چیز ہے، شراب نجس چیز ہے جس کے پینے کی وجہ سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شراب پی کر کے نماز پڑھنا تو دور کی بات،
شراب پی کر کے نماز کے قریب بھی آنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم شراب پی چکے ہو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ میرے محترم بھائیوں، شراب پینا اور پلانا دونوں حرام ہے، شراب پینا اور پلانا دونوں حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب تیار کرنے والے پر اور شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے پر، ان تمام لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ شراب انسانوں کا کام نہیں ہے، شراب پینا انسانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ شراب پینا یہ شیطانی کام ہے، شراب پینا یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ 4 برائیوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر۔ 4 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور 4 برائیوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ چاروں کام جس میں شراب بھی شامل ہے یہ شیطان کے گندے کام ہیں، شیطان کے نجس کام ہیں۔ فاجتنبوہ، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شراب پینا یہ شیطانی کام ہے، شراب پینے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شراب پینے سے بچو، اس لیے کہ شراب اور ایمان دونوں آپس میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، شراب اور ایمان دونوں آپس میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ شراب پینے کی وجہ سے انسان کا ایمان نکل جاتا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں شراب پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ چند نقصانات کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شراب پینے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کا پیسہ برباد ہوتا ہے۔ جس پیسے کو کمانے کے لیے انسان خون پسینہ بہاتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، انسان کا قیمتی پیسہ برباد ہوتا ہے، اور اس پیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے مومن سے حساب و کتاب لینے والا ہے۔ جتنا پیسہ انسان شراب پینے میں صرف کرتا ہے، اتنا پیسہ اگر انسان پھل فروٹ کھانے میں یا اچھی اچھی غذائیں کھانے میں صرف کرے گا تو انسان کی صحت بنے گی، انسان کے جسم میں خون تیار ہوگا، انسان کی صحت میں سدھار آئے گا۔ لیکن شراب پینے کی وجہ سے انسان کا پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اور شراب پینے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کی صحت برباد ہوتی ہے۔ صحت بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو زندگی دیا ہے اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت بہت بڑی دولت ہے، صحت کی قدر اگر معلوم کرنا ہے تو بیماروں کے پاس جا کر کے معلوم کیجیے، جو تڑپتے ہیں، تڑپ تڑپ کر کے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے صحت یاب بنا دے، میری بیماریوں کو ختم کر دے۔ کبھی ہسپتال کا دورہ کیجئے، بیماروں کا حال معلوم کیجئے تو وہاں صحت کی قدر معلوم ہوئی۔ شراب پینے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کی عزت برباد ہوتی ہے، انسان کی عزت برباد ہوتی ہے۔ اور شراب پینے کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے والا بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شراب پینے والے کو کوئی سلام نہیں کرتا، شراب پینے والے کی کوئی قدر نہیں کرتا، شراب پینے والا بے حیا ہو کر کے روڈ پر گر جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ شراب پینے والا بے حیا ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شراب پینے کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔
شرابی انسان قیامت کے دن مرنے کے بعد جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت منان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ مرنے کے بعد جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو دنیا کے اندر پابندی سے شراب پینے والا ہوگا۔ تو شراب پینے کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو برباد کر لے رہا ہے، جنت سے اپنے آپ کو محروم کر لے رہا ہے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا چاہیے؟ شراب پینے کا چھٹا نقصان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کی 40 دن تک کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو انسان ایک مرتبہ شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب کو معمولی سمجھ کر کے پانی کی طرح ہر دن پیتے ہیں، جبکہ شراب کی وجہ سے انسان کی دنیا برباد ہوتی ہے، آخرت برباد ہوتی ہے، نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے، انسان جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، بے شمار نقصانات ہیں۔ تو لہذا جن لوگوں کے اندر شراب پینے کی عادت ہے ان لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور آج کے بعد سے شراب کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے تیسری برائی ہے زناکاری کرنا۔ زناکاری کرنا، زناکاری کس کو کہتے ہیں؟ اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے غیر کی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے غیر کی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنا، اس کو زناکاری کہتے ہیں۔ زناکاری کرنا حرام ہے، زناکاری کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ انہو کان فاحشہ، اس لیے کہ یہ زناکاری فحش کام ہے، برا کام ہے، گندا کام ہے، شیطانی کام ہے، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا و آخرت برباد ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے زناکاری کرنے والے مرد اور زناکاری کرنے والی عورتوں کی سزا کو بیان کرتے ہوئے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زناکاری کرنے والے مرد کو اور زناکاری کرنے والی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائے۔ چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، آپ سعودی حکومت میں جائیے، اگر وہاں پر کوئی زناکاری کرتا ہے تو برابر اس کو سزا دی جاتی ہے، لیکن یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ہر کوئی زناکاری کرنے والے کر رہے ہیں لیکن کوئی سزا نہیں ہے۔ دنیا میں سزا نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے دربار میں ضرور پکڑے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور اس کی سزا مل کر رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی فطری ضروریات ہیں۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں، ان کی خواہشات ابھر رہے ہیں، تو اسلامی حکم دیتا ہے کہ اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے وہ نکاح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس شادی کرنے کی استطاعت ہے تو تم شادی کر لو، اس لیے کہ شادی کرنے کی وجہ سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تم برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ تو لہذا ہر نوجوان لڑکا یا لڑکی جو جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں ان کو جلد سے جلد نکاح کرنا چاہیے اور نکاح کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے ماں باپ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کرتے، بہت سارے بہانے بنا کر کے کہ ابھی ہمارے بچے کو نوکری نہیں لگی، ابھی ہمارا گھر مکمل نہیں ہوا، بہت سارے بہانے بنا کر کے، بہت سارے عذر کو سامنے رکھتے ہوئے وقت پر نکاح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جوانی کی دہلیز کو پہنچنے کے باوجود جب ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے تو وہ حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی
زناکاری تک پہنچ جاتے ہیں، وقت پر ان کا نہیں کیا جاتا ہے، وقت پر ان کا نکاح نہیں کیا جاتا ہے، تو اس کے وبال، اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہیں۔ تو لہذا ماں باپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زناکاری کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے زناکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بھائی، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنی خالہ کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنی بہن کے ساتھ زناکاری کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی خالہ کے ساتھ زناکاری کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی بہن کے ساتھ زناکاری کرنا پسند نہیں کرتے، تو جس کے ساتھ تم زناکاری کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ تو جس طرح تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ زناکاری کرنا اپنے لیے حرام سمجھتے ہو، تو اسی طرح جس کے ساتھ تم زناکاری کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو وہ بھی لڑکی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حلال طریقے کو چھوڑ کر کے حرام طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنا، جس کو ہم زناکاری کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں زناکاری عام ہو جاتی ہے اور سود خوری عام ہو جاتی ہے، جس بستی میں سود خوری اور زناکاری عام ہو جاتی ہے اس بستی پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو لہذا سود سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، زناکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے چوتھی برائی ہے جو نوجوانوں سے متعلق ہے، آپ برا نہ سمجھیں۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے چوتھی برائی ہے ٹخنے سے نیچے لباس پہننا، ٹخنے سے نیچے لباس پہننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے اور عورتوں کا لباس ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، لیکن آج کے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ مردوں کا لباس ٹخنے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورتوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ ہمارا لٹکتا ہوگا، چاہے وہ پیانٹ ہو، چاہے وہ دھوتی ہو، چاہے وہ لنگی ہو، چاہے وہ پیجامہ ہو، جو بھی لباس ہمارا ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہوگا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تین قسم کے لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل من الازار، جو دنیا کے اندر اپنا لباس ٹخنے سے نیچے پہنتا تھا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے گی۔ تو لہذا ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر پہنیں، چاہے دنیا والے ہم کو دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نوجوان جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا احترام کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر تو کر لیتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں۔ جیسے ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، جیسے ہم مسجد کے گیٹ کے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر دوبارہ اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لباس کو صرف مسجد ہی میں دیکھتا ہے؟ کیا بازار میں، دکان میں،
گلی کوچوں میں، کھیتوں میں، باغیچوں میں، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لباس کو نہیں دیکھتا؟ تو جس طرح ہم مسجد میں آتے ہوئے اپنا لباس اوپر کر لیتے ہیں، تو اسی طرح زندگی کے آخری سانس تک دنیا کے جس کونے میں ہم رہیں، ہمیشہ ہم اپنا لباس ٹخنے سے اوپر پہننا چاہیے۔ ٹخنے سے اوپر پہننا یہ مردوں کے لیے ہے، اور ٹخنے سے نیچے پہننا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنا گویا کہ شریعت کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ وقت ہو رہا ہے، ایک دو اور باتیں بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جوا کھیلنا۔ جوا کھیلنا، جوا کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کھیل جس میں پیسہ لگا کر کے کھیلا جائے، جس کھیل میں پیسہ لگا کر کے کھیلا جاتا ہے وہ کھیل جوا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پتے وغیرہ کھیلتے ہیں، پتے وغیرہ کھیلنا یا فٹ بال، والی بال، وہ کھیل جس کے اندر پیسہ لگا کر کے کھیلا جاتا ہے وہ کھیل جوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں انسانوں کے لیے گناہ ہے۔ جوے سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ پیسہ حرام کا پیسہ ہے۔ انسان جوے کے ذریعے سے لاکھوں پتی بنتا ہے، کروڑوں پتی بنتا ہے۔ جوے کے ذریعے سے جو بھی پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ حرام پیسہ ہے، اور حرام پیسے کے ذریعے سے جو جسم پروان چلتا ہے وہ جسم قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، اور خاص کر کے یہ نوجوانوں سے متعلق ہے، آپ برا نہ سمجھیں۔ ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم نشے دار چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، نشے دار چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیڑی پینا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، مانی چند کھانا، پان پرا کھانا، اسٹار کھانا، ماوا کھانا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، اور ہر نشے دار چیز حرام ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل البصل والثوم فلا یقربن مسجدنا، کہ جو انسان کچی پیاز کھائے اور کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیاز اور لہسن حلال ہیں، پیاز اور لہسن حلال ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کچی پیاز کھا لیتا ہے اور کچی لہسن کھا لیتا ہے تو وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچی پیاز کھانے کے بعد، کچا لہسن کھانے کے بعد انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس بدبو کی وجہ سے مصلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نمازوں کے قریب کچی پیاز اور کچا لہسن مت کھاؤ، اگر کھاتے بھی ہو تو اپنے منہ کو اچھی طرح پاک و صاف کر کے، برش کر کے یا مسواک کر کے مسجد میں آیا کرو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور کچی لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا ہے، جو کہ حلال چیزیں ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر کوئی انسان بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، مانی چند کھاتا ہے، پان پرا کھاتا ہے، اسٹار کھاتا ہے، ماوا کھاتا ہے، تو کیا یہ حلال چیزیں ہیں؟ کیا یہ حلال چیزیں ہیں؟ یہ تمام ایسی نجس اور گندی چیزیں ہیں جس کے کھانے کی وجہ سے منہ سے خطرناک بدبو آتی ہے۔ ان کے کھانے کی وجہ سے مصلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا ان تمام نشیدار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم ان تمام گندی چیزوں کو کھا کر کے مسجد میں آئیں گے، مصلیوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اور ان کے کھانے کی وجہ سے انسان کا پیسہ برباد ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ اے انسانوں تم اپنے مال کا غلط استعمال مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو روپیہ پیسہ دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس امانت کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم اپنے پیسوں کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پکڑے جائیں گے۔ تو لہذا ہم اپنے روپیے پیسوں کو خرچ کر کے اگر یہ تمام نشیلی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ جن نوجوانوں کے اندر یہ تمام چیزوں کے کھانے کی عادت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے وہ اللہ سے توبہ کر لیں اور ان تمام نشیدار چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں، ورنہ ہماری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں اور بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی وقت ملا تو اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سنی ہوئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کی برائیوں سے اور خاص کر کے جو برائیاں آپ کے سامنے آج ذکر کی گئی ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر اس کے بعد آپ تمام کو بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔